سے زائد کتابیں اردو، انگلش، عربی میں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ 25,000 سے زائد اردو فتاوا انہوں نے دیے ہیں اور 5,000 سے زائد انگلش فتوے آپ نے ایشو کیے ہیں۔ تو میں آپ کی بھرپور داد کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، زينوا مجالسكم بصلاة عليها، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت بخش دو۔ تو ایک مرتبہ محبت سے ازدیاد زینت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خاص طور پر اس محفل کی انتظامیہ اور خصوصی طور پر ہمارے شفیق دوست ڈاکٹر یوسف القادری صاحب زیدہ مجدہو کو کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کے جتنے معاونین ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، انہیں شاد و آباد رکھے اور یہ محفل گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک جاری رکھے اور اسے دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے ثمرات سے تمام اہل محفل کو متمتع فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر شریف کے لیے جمع ہوئے ہیں جو حقیقتاً اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست کریمہ کو اپنا ہاتھ قرار دیا بیت رضوان کے موقع پر۔ آپ علیہ السلام نے جو کنکریاں پھینکی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ تو اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ فرمایا کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا،
وہ تو وہی ہے جو اللہ ان کو میں ڈالتا ہے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ذکر خداوندہ ہے، ذکر الہی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں رب کریم اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ فرق ہے۔ لیکن جو باتیں میں نے ذکر کی وہ خود اللہ نے ایک قرار دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذکر شریف کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے فضائل و برکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، یہ ایک انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ لیکن ذرا سا اس میں ہم کچھ مزید غور کریں گے، لیکن اس سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کھل کے ہمارے سامنے آئے گی، ورنہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو ان کا رب کافی ہے۔ ہمیں تو برکت دینے کے لیے چند الفاظ کہنے کا موقع دے دیا جاتا ہے، آپ کو سننے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیجئے، اس کی تخلیق کے پیچھے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیئر کو لے لیجئے، کرسی جو رکھی ہوئی سامنے، اس کو آپ غور کیجئے تو اس کے بننے کے 4 سبب ہیں۔ ایک سبب جسے عربی زبان میں علت فاعلی کہا جاتا ہے، کریٹر۔ اس کرسی کو بنانے کا ایک سبب اس کا کریٹر ہے، جو بڑائی ہے جس نے یہ کرسی بنائی۔ دوسرا سبب اس کا میٹیریل ہے جس سے یہ کرسی بنی ہے، اس کو علت مادی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، میٹیریل کاز کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اور تیسرا سبب اس کرسی کے بننے کا علت صوری ہے کہ اس کرسی کا شیپ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی۔ اور چوتھا سبب اس کرسی کی غرض و غایت کیا ہے، کس کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو کرسی کے بارے میں جب یہ سوال کیا جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کرسی کی جو علت فاعلی ہے، اس کرسی کو بنانے والا ہے وہ بڑائی ہے، اس کرسی کا جو میٹیریل ہے یعنی علت مادی ہے وہ لکڑی لوہا وغیرہ ہے، اس کرسی کی جو علت صوری ہے، جو شیپ ہے، وہ ہمارے سامنے، جو شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھیں، اس کو اپنے کام میں لیں۔ تو اسی طرح اس کائنات پہ غور کر لیجیے کہ اس کائنات کی تخلیق میں بھی یہ 4 کے 4 اسباب ضروری ہیں۔ ان 4 اسباب کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کے پیچھے بھی 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب اس کا بنانے والا کون ہے، تو وہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ رب کریم کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس کا کریٹر ہے، خالق ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا۔ لیکن باقی تینوں علتوں کو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ علت غائی ہو، علت صوری ہو، علت مادی ہو، وہ تینوں کی تینوں علتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ علت مادی، کہ اس کائنات کا میٹیریل کیا ہے، یہ کائنات کون سے میٹیریل سے وجود میں آئی ہے۔ تو آئیے احادیث کریمہ کی طرف آئیے۔ احادیث
اسی نور کی حدیث پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 4 رسائل ہیں. یہ حدیث مشہور ہے امت میں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں وہ سوال کرتے ہیں اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من قبل کل شیء من نور ذاتہ او کما قال علیہ السلام، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. مشہور حدیث ہے جسے امت نے قبول کیا ہے. ہاں نہ قبول کرنے والے بھی ہیں، مگر وہ ہیں جو شام کے منکر ہیں، تو وہ ہر زمانے میں رہیں گے. اور جب زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی ابلیس منکر تھا، تو ان کی انکار سے کچھ نہیں ہے. امت کی اکثریت، صحیح عقیدہ مسلمانوں کی اکثریت حدیث شریف کو تسلیم کرتی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا اپنی ذات کے نور سے. یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ ذات کے نور سے پیدا فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چراغ روشن ہے، اس چراغ کے قریب دوسرا چراغ لائیے جو روشن نہیں ہے، اس کی لو کو اس کی لو سے ملائیے تو اس میں بھی آگ جلنا شروع ہو جائے گی اور پہلے چراغ کی آگ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور دوسری مثال علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آسمان پہ آفتاب روشن ہے، اس کی شعاعیں ہر طرف پھیل رہی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیجیے تو اس آئینے میں بھی وہی آفتاب آپ کو نظر آئے گا، اور اس آفتاب کے نہ تو نور میں کوئی کمی آئے گی نہ اس کا کوئی حصہ اس سے جدا ہوگا، مگر اس آئینے میں پورا کا پورا آفتاب نظر آ رہا ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آئینہ عدم پر اپنی تجلیات ڈالی تو جو اس کا پہلا عکس بنا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر حدیث شریفوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، ایک سے کرسی بنائی، پھر اسی طرح چوتھا جو حصہ تھا نور کا اس کے مزید حصے کیے، اس سے زمین آسمان فرشتے، یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے پوری کی پوری کائنات اسی نور سے تخلیق ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اسی نور سے بنی ہے. اس کو بھی اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو ایک آئینہ ہے جو آفتاب کے سامنے ہے، اس آفتاب کا عکس اس آئینے میں آ گیا. اب اس آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیجئے، اس میں بھی وہی عکس آ جائے گا. 4 آئینے رکھ دیجئے، ان میں بھی وہی عکس آ جائے گا. ان عکسوں کے سامنے پھر مزید آپ آئینہ رکھ دیجئے، جتنے آپ آئینے رکھتے جائیں گے ان سب میں وہی عکس آتا چلا جائے گا. حقیقتاً تو آفتاب واحد ہے، مگر اس آفتاب کی نور کی تجلیات مختلف آئینوں پہ پڑتی جا رہی ہیں اور مختلف آئینوں کو روشن کرتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح بلا تشبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ تمام کائنات کی اصل ہے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو گیا ہے، سائنٹیفکلی بھی پروو ہے. غیر مسلموں نے تحقیق کی ہے، اسلام کے لیے نہیں کی. انہیں تو فزکس کے طور پر اشیاء کی حقیقت کو جاننے کے لیے انہوں نے وہ تحقیق کی ہے. اور تحقیق کیا کہ جب ایٹم کو بلاسٹ کیا جائے، پہلے تو تحقیق یہ تھی کہ ایٹم کو بلاسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب ایٹم کو بلاسٹ کر کے اس کے بھی مزید ذرات نکال لیے گئے ہیں، اس کے بھی حصے ہو گئے ہیں. لیکن جب اس کو بلاسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں نور نکلتا ہے. ایٹم میٹر ہے لیکن
یہ جتنا بھی ہے یہ سب میٹر ہے، اور میٹر کی سنگل یونٹ اس کا اصل نور ہے۔ تو اس پوری کائنات کا اصل بھی نور ہے۔ وہ کون سا نور ہے؟ وہ وہی نور ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کائنات کی علت مادی بھی ہے، میٹیریل خاص بھی اس کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آگے چلیے، دوسری علت میں نے ذکر کی تھی۔ پہلی علت تو میں نے بتا دی کہ کریٹر اس کائنات کا رب کریم ہے۔ دوسری علت میں نے بتائی میٹیریل کاز، علت مادی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہے۔ اور اس کو علماء نے بیان کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ اور گھروں میں کوئی نہ ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھیجو کہ ان کا نور مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ علماء نے اس کو تسلیم کیا، اس کو بیان کیا، اسی بات کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کائنات کی دوسری علت کو لے لیجیے، تیسری علت کو لے لیجیے جسے علت غائی کہتے ہیں کہ پرپس آف دس ورلڈ، پرپس آف دس یونیورس۔ تو اس کائنات کے بنانے کا کیا سبب ہے؟ کائنات کے بنانے کا سبب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے رب کریم، تو نے اس کائنات میں کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی کو بزرگ پیدا فرمایا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی رتبے والا بنایا ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں آدم، میں نے تجھ سے زیادہ بھی بزرگ بنایا ہے۔ اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ لولاکا لما خلقت الدنیا، اگر حبیب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے لولاہو، اے آدم، اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ اور کوئی مخلوق بناتا۔ اسی کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علت ہے، علت غائی ہے، پرپس آف دس یونیورس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے، خلقتک لأعرف کرامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری مخلوق کے سامنے آپ کی عزت، شرافت اور کرامت کو بیان کر دوں۔ اور میرے بھائیوں، کیسا اللہ نے بیان کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھیے، تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، پوری آیت طیبہ ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد دیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم سب پر اس پر ایمان لے کر آنا، تب اس پر ایمان لے کر آنا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی کہ اگر تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے تو تم پر ایمان لانا فرض ہے، تم پر خود نبیوں میں بھی فرض تھا۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی اولادوں کو وصیت کی، اپنی امت کو نصیحت کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اے بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہونا، تو ان کا ذکر کرتے رہنا۔ وہ ذات گرامی ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے ساتھ عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا۔
اے بیٹا جنت کے محلات پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، در و دیوار پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، فرشتوں غلمان کے سینوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، فرشتوں کی پیشانیوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے چپے چپے پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ان سے غافل نہ ہونا، ان کو یاد رکھنا، اور پھر یہ نصیحت آگے چلتی رہی۔ تمام زمانوں میں تمام انبیاء نے یہ نصیحتیں کی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ یا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ وصیت اگرچہ کہ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیں تو بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں باوجود یہ کہ ہزاروں چینجنگ ہو چکی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعض کلمات اب تک موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I am going to Lord, I will send helper, he will tell you what is the right and what is the wrong۔ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر میں مددگار کو بھیجوں گا جو تمہیں بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ عبرانی زبان میں دیکھیں گے بائبل میں تو اس میں لفظ آیا کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر فارقلیت کو جا کے بھیجوں گا، اور فارقلیت کا جو ٹرو ترجمہ علماء نے کیا ہے جو بتاتے ہیں وہ ترجمہ بتاتے ہیں کہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی محمد کا ترجمہ فارقلیت بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کرسچن نے اپنی بائبل میں چینجنگ کرنا شروع کی کہ اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو ایک اسٹیپ پر ان لوگوں نے پہلے ترجمہ کیا کہ I am going to Lord, I will send Lord، میں وکیل کو بھیجوں گا۔ اگر وکیل بھی کہتے ہیں تو وکیل بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر انہوں نے بعد میں تبدیلی کی، چلو وکیل سے بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام ہے، تو انہوں نے ہیلپر کر دیا۔ ہیلپر ناصر کو کہتے ہیں، اور ناصر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ تو تمام نبیوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنی امتوں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ رسول کریم آئے تو ان پر ایمان لانا، کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، انہی کے لیے ساری دنیا کو بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت غائی ہیں، اس کائنات کو پیدا فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو آپ کی کرامت کو بیان فرما دے، آپ کی کرامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور تمام انبیاء نے اسی کو کر کے دکھایا۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے تو آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کر ٹائپ کر دیں کہ محمد ان دا اسکرپچرز آف دی ورلڈ یا ورلڈ اسکرپچر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں، چاہے وہ کرسچنز ہو، چاہے وہ جیوز ہو، چاہے وہ آتش پرست مجوسی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ان کی کتابوں میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارکہ موجود ہے۔ ہر نبی نے آپ کا تذکرہ کیا، اور یہود و نصارہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی آخری زمان کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا پہچانتے تھے، اتنا ان کا ذکر تھا۔ اس سے متعلق اس کی ایک حدیث روایت آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا۔ کعب احبار پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ کعب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کے بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے۔ آپ کو پتا باپ والوں کو، جو بیٹے والے اولاد والے کو پتا کہ بیٹے کی دور سے چال دیکھ کے پہچان لیں گے یہ میرا بیٹا ہے، اس کے کپڑے دیکھ کر پہچان لیں گے میرا بیٹا ہے، دور سے شبیہ نظر آئے گی تو پہچان لیں گے میرا بیٹا ہے۔ ایک کام یہ کیا معاملہ ہے یہ بتاؤ؟ عرض کی کہ یا امیر المومنین، ہم تو اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ ہم پہچانتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کا چلنا،
کچھ کرتی ہیں جو بچہ کر رہی ہو ہمارا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی کرامت ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، بیان ہوتی رہی ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. وہ مرتبہ عطا فرمائے کہ معراج نصیب فرمائے. کسی کو معراج نہ ہوئی. اور اسی معراج میں دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں مصلی پہ کھڑے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے پیچھے 10 بستہ کھڑے ہوئے ہیں. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ نماز اسرا میں تھا یہی صرف آیا ہمارا اول و آخر. جو اسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں کیا راز تھا؟ راز یہ تھا کہ پتہ چل جائے سب کو کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے. نماز اسرا میں تھا یہی صرف آیا ہمارا اول و آخر کہ 10 بستہ کھڑے ہیں حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے ہیں. تو تمام کے تمام انبیاء پر آپ کے تفقد کو ظاہر کیا، تمام کے تمام انبیاء کو بتا دیا کہ یہی اول ہے مرتبے میں اور یہی آمد میں تشریف لانے میں سب سے آخر بھی یہی ہے. هو الاول هو الاخر، انہی کا خطاب ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کرامتوں کی پہچان کرتی ہے، کرامتوں کو جاننا ہے تو بروز قیامت حدیث شفاعت کو دیکھ لیجیے کہ حدیث شفاعت میں مخلوق سارے کے سارے انبیاء کے پاس جائے گی. اے اللہ کے نبیوں، تم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دو کہ ہم سے یہ قیامت کا معاملہ ختم ہو جائے. یہ اتنے ہم سخت عذاب میں ہیں، اتنی سخت پریشانی میں ہیں، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے. تمام انبیاء منع کر دیں گے، تمام انبیاء منع کر دیں گے. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں. تمام انبیاء سے انکار کیوں کروایا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج کے دن جس کی چلتی ہے وہ انہی کی چلتی ہے جن کے لیے سارے کائنات بنائے گئے. رسول اللہ. تو میرے بھائیوں، یہ بہت اس میں تفصیل ہے، بہت اس کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی کرامت کو بیان کر دیا جائے. کیونکہ معاملہ محبوب مہم کا ہے اور معاملہ وہ تجلیات کا ہے کہ رب کریم تجلی باطن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ظاہر ہے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. معراج کی رات کے بارے میں فرما رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حضور کے لیے گئے تو اس کو یوں بیان کر فرما رہے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گم نے جلوہ ظاہر گیا. یہ جلوہ ظاہر ہے اسی ذات کا، اسی لیے سب کچھ اسی کے لیے بنایا گیا. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور علت ہے، علت سوری جسے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شعر ہے، اس کی ایک شعر ہے. تو کائنات کی علت سوری کیا ہے؟ یہ اگرچہ کہ اتنی ظاہر نہیں ہے لیکن الحمدللہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی ظاہر فرماتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں پتھروں میں، کہیں پہاڑوں پر، کہیں سنگ مرمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کے معجزے ہیں. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ علت سوری بھی یہی ہے. اور خود اپنے وجود پہ غور کیجیے، اپنے وجود پہ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیا صورت ہوتی ہے، کیا بن جاتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں محبت کا جلوہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارا سر وہ میم کو ظاہر کرتا ہے، ہمارا سر میم کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے دونوں ہاتھ جب ہمارے گھٹنوں پہ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ بناتے ہیں ٹانگ کے ساتھ مل کر. اور پھر جو ہمارا پچھلا حصہ ہے وہ دوسرے میم کو ظاہر کرتا ہے اور پاؤں کی جو شیپ بنتی ہے مڑ کر وہ دال بن جاتی ہے. تو خود بندے
صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ گرو نانک جو سکھ مذہب کے بانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک فارمولہ بتایا، اس فارمولے کے کیلکولیشن کا فارمولہ ہے، وہ فارمولہ ایسا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا آخر میں اس میں 92 بچتا ہے، اور 92 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو تخلیق فرمائی، اس کی اصل جو کریٹر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کائنات کی باقی 3 علتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ علت مادی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، علت سوری بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور علت غائب پرپس مقصد وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کو پہچان کروانا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کس لیے ہے؟ ہمیں بار بار کیوں حکم دیا گیا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، تم ان سے پیار کرو؟ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے ہی پیار کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے محبت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور ان سے محبت کے بعد ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے ان کی محبت کے بعد۔ حدیث شریف آئی، علماء سے آپ نے سنا، بخاری شریف میں کئی مقامات کا حدیث شریف موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ تو یہ اس چیز کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال بیان کیے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے گی، حقیقی محبت نصیب ہو جائے گی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے گی۔ اتباع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اس کے نتیجے میں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اتباع کا معنی اللہ نے بتایا ہے، اس کے فوائد بتائے ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا فرق میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اطاعت کا لفظ بھی آیا قرآن مجید میں، اتباع کا لفظ بھی آیا، اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن اطاعت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، کیونکہ وہ بغیر محبت کی اطاعت ہو سکتی ہے، کیونکہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کر لیا جائے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اطاعت کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محبوب بنانے کی جو بات کی ہے وہ اتباع کے نتیجے میں کی ہے، گناہ جو معاف کرنے کی بات کی ہے وہ اتباع کی صورت میں کی ہے۔ اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کا معنی میں نے آپ کو بتایا، جو کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، اور جو جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ لیکن اتباع کا نام ہے سراسر محبت، سراسر محبت ہو تو اتباع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم کیا وہ تو کرنا ہی ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہی ہے، لیکن اتباع اس سے آگے کی بات ہے۔ مولا کائنات سید علی کرم اللہ وجہ کریم اور دیگر صحابہ کرام کے یہ واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو اپنا امامہ شریف کھولا، اس کی شاخ میں لپیٹا، پھر کھول لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے اور ان کا امامہ شریف گرس گیا تھا اس شاخ میں، تو بس اسی ادا
لیکن یہ محبت ہوتی ہے جو آگے لے کے چلے جاتی ہے، یہ آگے لے جاتی ہے۔ انہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حج کے موقع پہ چلتے چلتے اچانک اپنا گھٹنا ایک چٹان سے ٹکرا دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے اور یہاں سے گزرتے ہوئے ان کا گھٹنا شریف اس چٹان سے ٹکرایا تھا، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا واقعہ دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کروایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو کفار اینٹ گئے اور کہا کہ آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو ساری کہانی ختم ہو جاتی، تو صرف محمد لکھاؤ اپنے نام کے ساتھ، رسول اللہ کو مٹواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، حکم ہو رہا ہے کہ علی اس کو مٹا دو، لیکن علی کی محبت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے وصف کو مٹا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن مولا کائنات رونے تو لگے لیکن مٹانے کی آپ جرات نہیں کی۔ حکم پہ عمل کر لیتے تو اطاعت ہو جاتی، لیکن عمل نہ کیا یہاں پر تو یہ اتباع میں داخل ہو گیا ہے، یہ محبت میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو یہ اتباع ہے۔ یہ صوفیاء کرام کو دیکھیے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا کہ حضور یہ خربوزہ کھا لیجیے۔ آپ تھوڑی دیر غور کرتے رہے، غور کرنے کے بعد آپ نے واپس لوٹا دیا، آپ نے نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاک کر کے کھایا ہے یا بغیر چاک کر کے کھایا، یہ کس انداز میں کھایا۔ میں ایسا طریقہ اپنانا نہیں چاہتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو۔ یہ اتباع ہوتی ہے، اور میرے بھائیو جب یہ اتباع ہوتی ہے تو یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور اتباع خالی اپنی دعووں سے نہیں ہوتی، اطاعت کی باتوں سے نہیں ہوتی۔ صرف آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کس قدر محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کتنے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ایک دو واقعات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار نے حکم دیا ابو بکر چلو ہجرت کرو میرے ساتھ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو دیکھتے، نہ بچوں کو دیکھتے، نہ مال کو دیکھتے، نہ دولت کو دیکھتے، نہ جائیداد کو دیکھتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ غار ثور میں داخل ہوتے ہیں تو کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، پہلے خود اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہو کر غار کی صفائی کر کر جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کے اندر آپ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ بلاخر ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پہ اپنا انگوٹھا واقع رکھ دیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رام پہ آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ اور مدتوں سے ایک جن تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، جس کو اطلاع ملی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں آ کر آپ ٹھہریں گے، تو وہ ایک سانپ کی صورت میں وہاں رہ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ نبی آخری زمان تشریف لائیں گے تو ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاؤں گا۔ لیکن صدیق اکبر کا انگوٹھا ہائٹ ہو گیا، اس سانپ نے کئی مرتبہ آپ کے انگوٹھے میں سر رگڑا، آپ نے اپنا انگوٹھا اور مضبوط کر دیا تو اس نے زوردار آپ کو پھن مارا، تو جس کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، صدیق اکبر نے دوسرے معنوں میں یہاں پر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنا لاب دہن لگا دیتے ہیں۔ یہی صدیق اکبر آگے چلیے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، سارا سامان لے آئے۔ سارے سامان کا مطلب وہ نہیں جو آج ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، سارے سامان کا مطلب یہ تھا کہ صدیق اکبر نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی دے دیے تھے چندے کے طور پر۔ ایک پرانا کمبل آپ نے اپنے کانوں پہ ڈالا ہوا تھا اور آگے بٹن بھی نہیں تھے بلکہ اس میں ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ اعطیت لهم اللہ ورسولہ،
اکبر کے حاضر ناظر کے قائل تھے. رسول اللہ یہاں پہ بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر پہ بھی چھوڑا ہے. یہی حاضر ناظر کا عقیدہ ہے. تو پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. علامہ سیوطی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جبریل امین نے بھی کمبل پہنا ہوا ہے, اس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جبریل امین یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو سارے آسمان والوں نے ابو بکر کی پیروی میں یہ لباس پہنا ہوا ہے. یہ اتباع ہے, یہ محبت ہے. محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ فرشتے جو غلام ہو جاتے ہیں. آپ محبت صحابہ کرام میں دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تعریف کرتے رہے ہیں. اور جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی, کفار نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کو شہید کریں گے. مولا کائنات جانتے تھے کہ آج شہادت کا وقت ہے, آج جان دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمان پہ عمل کر کے اپنی جان تو اسی وقت دے دی تھی. یہ ظاہر میں اور بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے, لیکن وہ تو اپنی جان قربان کر چکے تھے. اور پھر دیکھیے مولا کائنات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت کیا معاملہ ہوا؟ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی زبان شریف بند ہو گئی تھی غم کے مارے. یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے آپ پر. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اور وہ بن مسعود ثقفی جو پہلے مسلمان نہیں تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھا تو کفار کو جا کر بتایا, اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابہ اتنی کرتے ہیں اور کوئی حکم دیتے ہیں تو سب دوڑ پڑتے ہیں اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اتنی خاموشی سے سنتے ہیں کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جائیں. وہ کوئی اپنا بلغم نکالتے ہیں, لعاب دہن نکالتے ہیں, تھوکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے, کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے اپنے جسم پہ لے لیتا ہے. وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں کرتا. سب کے سب قریب ہے کہ سب کے سب آپس میں اتفاق نہیں لگ جائے. اس غسارہ کو لینے کے لیے ہر ایک اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتا ہے, اپنے جسم پہ مل لیتا ہے. جس کے ہاتھوں میں نہیں آتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ ملنے پر رکھ لیتا ہے. یہ محبت کا عالم صحابہ کرام کا ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. لوگ بیتاب ہو جاتے ہیں. ایسے میں خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ میرے آقا کا حال معلوم کروں. جاتی ہے میدان احد کی طرف, راستے میں کسی سے پوچھتی ہے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے بھائی تیرا بیٹا مر گیا. کہاں مر گیا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. آگے جاتی ہے پھر کسی سے پوچھتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی تیرا شوہر مر گیا تو بیوہ ہو گئی. کہاں بیوہ ہو گئی مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. آگے جاتی ہے پھر کسی سے پوچھتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی تیرا باپ مر گیا ہے. وہ کہتی مر گیا کوئی بات نہیں, مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام بخیریت ہیں تو کہتی ہے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, موجود ہے, تو ساری مصیبتیں ہیج ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے کہا ہے بلال تم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے. کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جب اذان ہو اور منبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو. میں دیکھتا ہوں تو میرے آقا یاد آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے, شام سے آئے, یاد ستائی تو حسنین کے لیے ملنے سے کسی نے حکم دیا اے بلال ذرا وہی اذان تو سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے. آپ نے منع فرمایا, شہزادوں کو اصرار فرمایا. آپ نے ان کے کہنے پہ جب اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا منبر کی طرف دیکھا اشہد ان محمد رسول اللہ, منبر کو خالی دیکھا تو وہی بے ہوش ہو کے گر گئے. یا رسول اللہ. تو میرے بھائی یہ محبت
یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو اتباع پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر اتباع نہیں ہو سکتی، اور جب اتباع پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا۔ ابھی تو ہم خدا کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم محب کے مقام پر ہیں، لیکن جب حبیب کی اتباع ہو جائے گی تو پھر محبوب بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا ذکر خیر جو کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے۔ ان کی محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر نہ نماز کام کی ہے، نہ روزہ کام کا ہے، نہ زکوٰۃ کام کی ہے، نہ کوئی حج کام کا ہے، نہ کوئی عبادت کام کی ہے۔ میرے بھائیوں، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان مردود ہے، ان کا اسلام مردود۔ وجہ کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی تھے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم محب کے مقام سے نکل کر محبوبیت میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ آپ نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا، ہمیں نیکیاں کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی تنہائیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تازہ کرنا ہوگا، وہ یادیں جو صحابہ کرام کی یادیں تھیں۔ اللہ کو کیسی محبت تھی۔ مولا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ غم کے اثرات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ثوبان، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تمہیں کوئی غم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر ایک بات کا خیال آ جاتا ہے کہ آج دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے تو اپنے گھر سے بیتابانہ نکلتے ہیں، آپ کے دولت گلے پہ حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو تمہیں جنت عطا فرما دے گا، لیکن آپ کا مقام تو نبیوں کا مقام ہوگا اور ہمارا مقام تو امتیوں کا مقام ہوگا۔ کل بروز قیامت آپ کی زیارت کیسے کروں گا میں؟ اب اندازہ کر لیجیے محبت کا کہ کیسی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان، المرء مع من احبہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ دھارس آپ نے بتا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کرو اور اسی کے ساتھ چارہ کار ہے، ورنہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ بات میں وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جناب تم رسول اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی محبت کی باتیں نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی محبت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، وہ خود اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو تم اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے، تو میرے بھائیو یہ اعتراض ان کا فضول ہے، بیجا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طرف اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان کی محبت حاصل ہوگی تو پھر رب کی محبت حاصل ہوگی۔ ان کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، فضول ہے۔ یہ جو آیت طیبہ قل ان کنتم تحبون اللہ ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی تھی، اے لوگوں تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، آؤ میری پیروی کرو، اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نحن احباء اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ
ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ نعرہ لگانا میرے لیے وہ سجدہ ہی کافی ہے، میرے لیے اسی کی پناہ کافی ہے۔ تو یہ اہل یہود کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑی زبردست حدیث مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بچپنے میں پوچھا کہ ابا جان کیا آپ مجھ سے اور بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، کیوں نہیں تم سے محبت کروں گا؟ کہا امی جان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا؟ کہا صحابہ کرام سے؟ کہا کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں عرض کی ابا جان ہم نے جو سنا کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، آپ کے دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی یہ جواب سماعت فرمائی لیجیے۔ مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ سماعت فرما لیجیے۔ یہی منکروں کا جواب ہے، جو اللہ کی محبت کے دعوے دار رسول کو چھوڑ کر یہی اس کا جواب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ ساری محبتیں رب کریم کی محبت کے لیے ہے، سب اسی کی محبت کے لیے ہے، اور جب اس کی یادوں میں گم ہوتا ہوں تو پھر کسی کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اصل سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور یہ فارمولہ ہے صوفیہ کرام کا بھی کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے بندہ، فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول ہوتا ہے۔ فنا فی الرسول میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر فنا فی اللہ کے درجے کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے وہ فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی حقیقی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وہ انعام نازل فرما دے جو اس نے اپنے نیک بندوں پہ کیا۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام اس انتظامیہ کا، اور خاص طور پہ ہمارے دوست اشرف پٹیل صاحب کا جو ذریعہ بنتے ہیں اس کام کے لیے، اور ہمارے حبیب خالد بھائی کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ نعرہ تکبیر۔